السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل فی اوصاف الوضوء۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام۔ الاول فرض علی المحدث للصلاة ولو كانت نفلا، ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولمس القرآن ولو آیة، والثانی واجب للطواف بالکعبہ، والثالث مندوب للنوم على طہارة وإذا استيقظ منه، والمداومة عليه وللوضوء على الوضوء وبعد غیبة وكذب ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصلاة وغسل میت وحمله ولوقت كل صلاة وقبل غسل الجنابة وللجنوب عند أكل وشرب ونوم ووطئ ولغضب وقرآن وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف بعرفة وللسعي بين الصفا والمروة وأكل لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة۔ یہاں تک انشاءاللہ ہم ترجمہ و ترکیب کریں گے۔ فصل فی اوصاف الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے اوصاف کے بیان میں۔ وصف کی جمع ہے اوصاف، تو ترجمہ ہوا یہ فصل ہے وضو کے اوصاف کے بیان میں۔ تو یہاں پر جب ترکیب ہم کریں گے تو کہیں گے فصل یہ مصدر ہے، اور فی حرف جار، اوصاف مضاف، الوضوء مضاف الیہ۔ قاعدہ ہمارا ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ اور اوصاف پر کسرہ اس وجہ سے آیا کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جار ہے، اور الوضوء پر کسرہ اس وجہ سے آیا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اوصاف کا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا اوصاف مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوا فصل مصدر کے۔ فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ اور ذا اسم اشارہ یہ مبتدا ہے۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، وضو تین قسم پر ہے، وضو تین قسموں پر ہے، یعنی وضو کی تین قسمیں ہیں۔ الاول فرض، پہلی قسم فرض ہے، فرض علی المحدث للصلاة ولو كانت نفلا، پہلی قسم فرض ہے علی المحدث بے وضو پر، للصلاة نماز کے لیے، ولو كانت نفلا اگرچہ وہ نماز نفل ہو۔ ترجمہ کریں، وضو تین قسموں پر ہے، پہلی قسم بے وضو پر نماز کے لیے فرض ہے اگرچہ وہ نماز نفل ہو۔ ترکیب ہوگی الوضو، شروع میں آیا معرب باللام ہے، ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل ہو یا کسی کا علم ہو تو بنتا ہے مبتدا۔ الوضو مبتدا، اور الوضو جو ہے یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ اس کا عامل جو ابتدا ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ علی حرف جار، ثلاثۃ مضاف ممیز، اقسام یہ قسم کی جمع ہے، یہ تمییز ہے۔ ثلاثۃ ممیز مضاف، اقسام مضاف الیہ تمییز سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، یہ ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الوضوء مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاول فرد، یہاں الاولو سے پہلے ہم القسم مقدر مانیں گے جو کہ موصوف ہے اسی الاول کا، تو الاولو یہ صفت ہے موصوف مقدر القسموں کی، القسم موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور فرض یہ مصدر ہے،
اور علی حرف جار المحدثی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول متعلق ہوا فرض مصدر کے۔ لام حرف جار الصلاتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا فرض مصدر کا۔ فرض مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر القسم الاول مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ولو کانت نفلاً، تو جب لو کے بعد ایک ہی جملہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی جو جزا ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جملے کو مثل جزا قرار دیا جاتا ہے، عوض جزا مثل جزا۔ تو واو کے اندر کئی اقوال ہیں، واو اعتراضیہ بھی ہو سکتا ہے، حالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لو یہ وصلیہ ہے، کانت فعل ناقص، لہذا یہ کانت فعل ناقص، لو وصلیہ ہے، حرف شرط ہے، اور کانت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کیونکہ ہیا ضمیر جو یہ لوٹے گی الصلاۃ کی طرف، اور نفلاً یہ منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ کانت کا اسم، کانت کی خبر ہے۔ اب کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وَلِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ اور نماز جنازہ کے لیے، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَہ اور سجدہ تلاوت کے لیے۔ تو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ تو ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، واو حرف عطف یہ استئنافیہ قرار دے دے، لام حرف جار، صلاتی مضاف، الجنازتی مضاف الیہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، لہذا صلاتی یہ مضاف، الجنازتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، سجدتی مضاف، التلاوتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جار کا مجرور۔ اب جار مجرور سے ملا کر کیا کریں گے اس کو، تو یہاں پر ہم مکمل جملہ مقدر مانیں گے جو پہلے یہاں پر تھا، الاول فرض علی المحدث لصلاۃ الجنازۃ ولسجدۃ التلاوۃ، تو اس کا مکمل عبارت یہ ہوگی، مقدر یہاں الاول فرض علی المحدث لصلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوہ، تو ترکیب اس طریقے سے کر دیں گے کہ الاول ای قسم الاول یہ مبتدا اور فرض یہ مصدر ہے، علی المحدث جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول، اور لام حرف جار صلاۃ الجنازۃ معطوف علیہ بترکیب اضافی، واو حرف سجدۃ التلاوہ بترکیب اضافی معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثانی ہو جائے گا اسی فرد المصدر کا جو ہم نے مقدر مانا ہے۔ فرد المصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر یہ الاول، القسم الاول مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد وَلِمَسِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ آیَةً اور قرآن مقدس کو چھونے کے لیے اگرچہ ایک آیت ہو، اور قرآن مقدس کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ واو حرف عطف، لام حرف جار، مس مضاف، القرآن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر اب اس کو ہم متعلق کر دیں گے فرض مصدر کے، یہاں بھی ہم مکمل عبارت مقدر مانیں گے اور کہیں گے الاول فرض علی المحدث لمس القرآن ولو آیةً، تو الاول یہ بن جائے گا القسم الاول مبتدا اور فرض مصدر علی المحدث جار مجرور سے مل کر فرض کے متعلق، اور مس القرآن لام حرف جار، مس مضاف، القرآن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی ظرف لغو ثانی ہو جائے گا فرض مصدر کا جو ہم نے مقدر مانا۔ فرض مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر الاول مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، کیونکہ اس کے بعد ولو آیتن آ رہا ہے۔ تو لو یہ وصلیہ ہے، اور لو کے بعد اگر ایک اسم منصوب آ جائے یا جار مجرور آ جائیں تو اسے ہم خبر بناتے ہیں، اور اس سے پہلے کانا یا کانت مقدر مانا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیتن، تو یہاں پر لو یہ وصلیہ حرف شرط ہے، اور آیتن جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ اسم بن رہا ہے فعل مقدر کانت فعل ناقص کا، تو لو کے بعد ہم کانت فعل ناقص مقدر مانیں گے، تو اصل عبارت ہوگی اصل مکمل عبارت ہوگی الاول فرض علی المحدث لمس القرآن ولو کانت آیتن، تو کانت یہاں مقدر ہم نے مانا، تو کانت فعل ناقص، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم، اور آیتن یہ اس کی خبر ہے۔ اب
فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے والثانی واجب للطواف بالکعبۃ، اور دوسری قسم واجب ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، تو واو استینافیہ۔ اور الثانی یہ صفت ہے موصوف مقدر القسموں کی، القسم الثانی یعنی دوسری قسم، تو الثانی یہ صفت بن جائے گی موصوف مقدر القسموں کی۔ القسم موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور واجب اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار، الطواف یہ مصدر ہے، با حرف جار، الکعبتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی الطواف مصدر کے، الطواف مصدر اپنے متعلق سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا واجب اسم فاعل کا، واجب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الثانی یعنی القسم الثانی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ واذا استيقظ منہ، تو یہاں پر ترکیب ہوگی واو استینافیہ، الثالث یہ صفت بنے گی موصوف مقدر یعنی القسم الثالث، تو الثالث یہ صفت ہے موصوف مقدر القسموں کی، القسم موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور مندوب اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، لام حرف جار، النوم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوگا مندوب اسم مفعول کا، علی حرف جار، طہارۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثانی ہوگا مندوب اسم مفعول کا۔ اب اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الثالث مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ اور تیسری قسم مندوب یعنی مستحب ہے للنوم علی طہارۃ، پاکی پر سونے کے لیے، یعنی سوتے وقت وضو کرنا یہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب اس سے بیدار ہو یعنی نیند سے بیدار ہو، تو ترکیب اس کی یہاں ہوگی واو استینافیہ اذا، اس سے پہلے ہم وہی مکمل پورا جملہ مقدر مانیں گے، والثالث مندوب اذا استيقظ منہ، مکمل عبارت یہ ہوگی، تو الثالث یہ بن جائے گا القسم الثالث موصوف صفت مبتدا، اور مندوب اسم مفعول اور اس کا نائب فاعل، اور اذا استيقظ منہ، تو اذا کے بعد جب ایک جملہ ہو تو ایسی صورت میں اذا مضاف بنتا ہے، تو یہاں پر ایک ہی ہے تو اس کو مضاف بنائیں گے، تو اذا جو ہے یہ مضاف، اور استيقظ یستيقظ استيقاظ باب استفعال ہے، استيقظ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا استيقظ فعل کے، استيقظ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا، جو ہم نے مقدر مانا ہے الثالث مندوب، اسی کا مفعول فی مندوب اسم مفعول کا، مندوب اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ القسم الثالث مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْعُضُوِ عَلَى الْعُضُوءِ، اس کی ترکیب ہوگی واو حرفیت وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْعُضُوِ عَلَى الْعُضُوء، اور اس پر ہمیشگی برتنے کے لیے یعنی وضو پر ہمیشگی برتنے کے لیے، وَلِلْعُضُوِ عَلَى الْعُضُوء، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، وضو پر وضو کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، تو ترکیب ہوگی واو استینافیہ، لام حرف جار، المداومت یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا مداومت کے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اس کے متعلق ہو گیا، مداومت مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا
معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، العضو یہ مصدر ہے، علی حرف جار، العضو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا العضو مصدر کے، العضو مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ہو گیا للمداومت علیہ پر۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا، وہی ہم مکمل عبارت نکالیں گے الثالث مندوبن، تو الثالث یعنی القسم الثالث یہ مبتدا ہو جائے گا، مندوبن اسم مفعول اپنے نائب فاعل، اور للمداومت علیہ وللعضو علی الوضو، عضو ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وبعد غیبت وکذب ونمیمۃ وکل خطیئۃ وانشاد شعر وقہقہۃ خارج الصلاۃ وغسل میت وحملہ ولوقت کل صلاۃ وقبل غسل الجنابۃ وللجنوب عند اکل وشرب ونوم ووطء ولغضب وقرآن وحدیث وروایتہ۔ انشاءاللہ اس کا اگلے میں ہم درس دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔